الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ پی ٹی وی ہوم پر خصوصی نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں۔ 3 ممتاز شخصیات علماء کرام کے پینل سے اور ایک ممتاز شخصیت نعت خواں حضرات کے پینل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ملک ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت ملک کے ممتاز اسکالر جناب حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ تیسری شخصیت ملک کے ممتاز عالم دین جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور چوتھی شخصیت ملک کے ممتاز ثنا خواں جناب قاری اسد الحق صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ صاحب بات یہ ہے کہ یہ میرا نہیں، اس پوری کائنات کا کلیم ہے اور بہت واضح کلیم ہے کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اعظم بھی ہیں اور رہنمائے اعظم بھی ہیں۔ یہی آج ہمارا موضوع ہے ناظرین۔ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اعظم ہیں، اور یہ جو دعویٰ ہے کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائے اعظم ہیں، ناظرین یہ بہت ہی پریکٹیکل دعویٰ ہے۔ دیکھیے صاحب، کوئی بھی استاد جسے آپ منٹور کہتے ہیں، وہ جب کسی شخصیت کی، کسی جسم کی، کسی وجود کی، کسی ذہن کی جب تراش خراش کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی ایک سبجیکٹ کے اندر ماہر ہوا کرتا ہے اور اپنے سبجیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس شخص کی تراش خراش کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 2 یا 3 سبجیکٹس پہ عبور رکھتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص مکمل طور پہ تمام مضامین پر عبور رکھتا ہو۔ یہ واحد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انٹروڈکشن ہی یہ کروایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور کمال یہ ناظرین کہ دنیا کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، ہر شعبہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے خیرات پاتا ہے تو علم کی جو کرنیں ہیں وہ دنیا بھر کے اندر بکھیرتا ہے۔ اسی انداز سے کسی لیڈر کو آپ اٹھا لیجئے تو آپ دیکھتے ہیں صاحب کہ ہر لیڈر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کبھی بھی مکمل نہیں ہوا کرتی ناظرین، کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی، لیکن یہ واحد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اگر لیڈرشپ کے کسی بھی پیمانے کو آپ جانچنا چاہتے ہیں، اس کو ماپنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر شعبہ اوج کمال پہ نظر آتا ہے۔ وہ صرف ایک ہی ہستی میں نظر آتا ہے اور وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ مدینہ پاک کی سرزمین ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تازہ ہجرت فرمائی ہے۔ آپ ذرا ذہن پہ غور کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے حوالے سے یا علم کی ترویج کے حوالے سے تھاٹ کیا تھی کہ مسجد نبوی جو مسلمانوں کا بیسیکلی ہیڈ کوارٹر بنا تھا، وہ صرف عبادات کے حوالے سے ہیڈ کوارٹر نہیں تھا، وہ سیاسیات کے حوالے سے بھی ہیڈ کوارٹر تھا، وہ سماجیات کے حوالے سے بھی ہیڈ کوارٹر تھا، وہ معاشیات کے حوالے سے بھی ہیڈ کوارٹر تھا، وہ اسٹریٹجیز کے حوالے سے بھی ہیڈ کوارٹر تھا، وہ علم کی ترویج اور اس کی ترسیل کے حوالے سے بھی ہیڈ کوارٹر تھا۔ غرض کہ مسلمانوں کا جو اصلاً ہیڈ کوارٹر اگر آپ کہیں تو مسجد نبوی ہے۔ اب مسجد نبوی ناظرین کوئی بہت بڑے قلعے کا نام نہیں تھا، کوئی بہت بڑی در و دیوار کا نام نہیں تھا، یعنی اوپن چھت تھی۔ آپ سوچیے ذرا، کھجوروں کی چھال تھی، کچی دیواریں تھیں، وہیں ایک چبوترا تھا جسے اصحاب الصفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی پہلا مدرسہ تھا جس کی بنیاد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ اسے آپ پہلا مدرسہ کہیے، اسے آپ پہلا اسکول کہیے، اسے آپ پہلا کالج کہیے، یا اسے آپ مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی کہیے، یہ بنیاد کسی اور نے نہیں بلکہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ اور ایسی رکھی ناظرین کہ وہاں اس چبوترے پہ بیٹھ کے لوگ قرآن حاصل کیا کرتے تھے، احادیث حاصل کیا کرتے تھے، فقہ کی تعلیم لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے دنیا کا کون سا موضوع ہے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی فیضان سے ان تک منتقل نہ ہوتا تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا نے دیکھا کہ اسی چبوترے سے ایسی ہستیاں اٹھتی ہیں صاحب کہ جن کو دنیا جھک جھک کر آج سلام کیا کرتی ہے، کہ جن کے علمی شاہکار ہونے پر یا جن کے علمی قد پر کسی کو کوئی اعتراض تو بہت دور کی بات ہے، سوال بھی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبے عطا کیے۔ اسی انداز سے ناظرین آئیے ذرا اب لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، لیڈر وہ ہوتا ہے
جو ایک قوم کو سمت دکھایا کرتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو نظریہ دیا کرتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو تھاٹ دیا کرتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو آنے والے وقتوں سے قوم کو آگاہ کیا کرتا ہے، یعنی قوم کو بنیادی طور پر ایک لڑی کے اندر پرو کر اتنا مستحکم کر دیا کرتا ہے کہ کوئی بھی ٹربلنس آ جائے قوموں کی زندگی میں وہ قوم کبھی بھی متزلزل نہیں ہوا کرتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مہاجرین کو اٹھایا، مدینہ پاک تشریف لائے، مدینہ پاک اس وقت یثرب تھا، اسے مدینہ منورہ بنایا، اس مدینہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، مسجد نبوی کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، اور پھر وہاں سے نہ صرف علم کی ترویج کا آغاز کیا بلکہ ساتھ ساتھ ایک بہترین لیڈرشپ کو انٹروڈیوس کروایا کہ مواخات کے ذریعے سے مہاجرین کی داد رسی انصاریوں کے ذریعے سے کروائی، یعنی سود کے نظام کے تحت جو مدینہ پاک مکمل طور پر مور دین 70% جو یہودیوں کے قبضے میں تھا اور جکڑا ہوا تھا، سب سے پہلے ان کو اس سے مکمل طور پہ آزاد کروایا، جتنی بھی اقلیتیں تھیں ان کو ان کے حقوق دیے، مدینہ کے دفاعی نظام کو آپ نے مکمل طور پہ مضبوط کیا، مدینہ کی ایکسپینشن شروع کی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے معاشی طور پہ مضبوط کیا، اپنے آپ کو سماجی طور پہ مضبوط کیا، اپنے آپ کو معاشرتی طور پہ مضبوط کیا۔ پھر وہ وقت آیا ناظرین کہ مدینہ پاک سے اٹھنے والی اس تحریک، جس تحریک کو اب تحریک نبوی کہتے ہیں، تحریک مصطفی کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ لیڈرشپ میں یہی مدینہ پاک ہیڈ کوارٹر تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال کردار ادا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک مثالوں میں بھی وہ مثال نہیں ملتی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کے تربیت یافتہ تھے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آتی ہے صاحب، تو آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک ایکسپینڈ کرتی ہے۔ یہ فیضان صرف اور صرف فیضان نبوی تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لیڈرشپ کے ذریعے سے ان کو اس انداز سے تیار کر دیا کہ صاحب آپ کا درہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے خوف کی مثال بن چکا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور آتے ہیں ناظرین، اور ایکسپینشنز کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ 44 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت جاتی ہے، اور اس کے بعد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور آتا ہے کہ جس میں بے انتہا ٹربلنس کے باوجود بھی آپ کی قیادت نے رہتی دنیا تک ایک مثالی مثال قائم کر دی۔ یعنی بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے رہنمائے اعظم ہیں کہ جنہوں نے اپنی قیادت میں، اپنے شیڈو میں، اپنی امبریلا میں، یعنی مصطفی امبریلا میں ایسے لیڈرز کو پیش کیا جن کی مثالوں میں بھی نہیں ملتی۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیجئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیجئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیجئے، مولا کائنات کو اٹھا لیجئے، حضرت سعد بن ابی وقاص کو اٹھا لیجئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیجئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیجئے۔ اس طرح سے آپ سلسلے کو بڑھاتے چلے جائیں، گفتگو کرتے چلے جائیں، یعنی جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا مکے کی گلیوں میں، ان کو بھی وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ علمی اعتبار سے دیکھیں تو ایسے شاہکار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ایسے شاہکار آپ نے پیدا کیے کہ مثالوں میں بھی وہ مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ غرض مجھے کہنے دیجئے، وہ جو ایک جملہ کہا تھا نا جارج برنارڈ شاہ نے، مثال ویسے تو ظاہر بنتی نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کو بات عرض کر رہا ہوں کہ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا نا کہ دنیا کے مصائب و آلام کا واحد حل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا حکمران بنا دیا جائے۔ اور یہی بنیادی بات ہے ناظرین کہ اگر آپ نے آج ترقی کرنی، تنزل کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے مصطفی در کو چھوڑ دیا ہے، وہ جو علم کا شہر ہے اس دروازے سے ہم نے داخل ہونے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اور آج جو بنیادی طور پر دنیا بھر میں ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا خدا نخواستہ ہماری جو تحقیر کی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہماری بنیادی لیڈرشپ ہے جسے ہم مصطفی لیڈرشپ کہتے ہیں، ہم نے اس لیڈرشپ کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے جڑ جائیں کہ معلم اعظم کے در سے علم حاصل کریں اور رہنمائے اعظم کے در سے رہنمائی حاصل کریں، تو ہی منزل مقصود تک پہنچیں گے، ورنہ خدا نخواستہ بھٹکتے رہیں گے۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بڑا زبردست اور بڑا کمال موضوع ہے یہ۔ سب سے پہلے جو سرکار علیہ السلام نے خود اس بات کو پرائیڈ کے طور پہ لیا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یہ ایک پرائیڈ ہے جس کو سرکار علیہ السلام نے انٹروڈیوس کروایا، میرا خیال ہے یہیں سے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اس ٹائٹل کو، اس عنوان کو بطور فخر بھی بیان فرمایا، جس کو تحدیث نعمت بھی کہتے ہیں، کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بحیثیت معلم مبعوث فرمایا ہے۔ یعنی آپ کی بے شمار جہتیں ہیں جس کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی ہے، وہ تمام ہیں، لیکن ان میں خاص ترین اعزاز جو نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی پسند فرمایا اور اس کی تعلیم اور تشہیر بھی دی ہے، ترغیب بھی دی ہے لوگوں کو، وہ معلم ہونا ہے۔ اچھا، علم کیا ہے؟ بنیادی طور پہ معلم ہونا، ٹیچر ہونا کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں، لیکن دیکھیں علم جو ہے نا، بنیادی طور پر یہ انسان کا وہ وقار اور شرف ہے جو اس کو خاک سے عرش تک پہنچنے میں آسانی اور راستے استوار کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر ایک جانور ہے، اس کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، تو ایک فقہی قانون ہے کہ اگر وہ سدھایا ہوا نہ ہوا اور وہ اس کو تعلیم نہ دی گئی ہو تو اس کا شکار ناجائز اور حرام کہلاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو تعلیم دی گئی ہو شکار کرنے کی تو اس کا کیا ہوا شکار حلال بن جاتا ہے۔ حالانکہ جانور ہے، یہاں پر وہ حکام نافذ نہیں ہو رہا ہے، لیکن جانور کے ساتھ جب یہ تھوڑی سی تعلیم جو ہے وہ ملا دی گئی تو اس نے اس کو جانوروں کی صف سے نکال کر ایک امتیازی مقام دے دیا۔ یہ تو یہ جانور کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے اندر اگر انسان وصف علم کو شامل کر لے تو اس کا وقار اور اس کی معراج کیا ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، انسانوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے اولیاء ہوئے ہیں۔ تو امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اول تو اللہ کا کوئی ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا، جو جاہل ہوگا وہ خدا کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے جاہل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی یہ مشیت ہے کہ کسی ایسے بندے کو جو تعلیم حاصل نہ کر سکا ہو اس کو اس نے اپنی ولایت نوازنی ہے، تو امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اللہ پہلے اس کو علم سے نوازتا ہے پھر ولایت سے نوازتا ہے۔ تو یہ ہے مقام علم اور مقام امتیاز جو انسانیت کو اللہ رب العالمین اور محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے عطا ملا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر جہت کے اندر تعلیم پر فوکس فرمایا، لیکن جو قابل توجہ بات ہے آج یہاں پر، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ اللہ اکبر! یعنی اسلام کی بنیاد تعلیم سے ہے۔ پیغمبر جو ہیں وہ خود کو بحیثیت معلم اس اعزاز کو بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ علم کے مینارے بن کر جو ہے وہ ابھر رہے ہیں، وہ باب علم مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنہ، اور آپ کی پوری ذریت میں ہر ایک بندہ ہر علم کے اندر، یہاں صرف قرآن کا علم، حدیث کا علم جس کو ہم علم دنیا دین کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ بقیہ تمام علوم بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس بنیادی تعلیم کو کہ جس سے اسلام کا آغاز ہو، اقرا، اے پیارے آپ پڑھیے، تو ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم نے تعلیم کو حاصل کرنا ہی چھوڑ دیا۔ تو جب ہم نے اسلام کا اور پیغمبر کا جو پہلا سبق تھا جو اس کے ذریعے امت کو عطا ہوا، اگر اس کو ہم پس پش ڈال دیں گے تو پھر ہمارا کارواں آگے کیسے چلے گا؟ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی ٹرمنالوجی میں دیکھیے کہ آپ کی بعثت کے جو مقاصد جو ہم میلاد شریف کے موقع پر ایک آیت پڑھتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی میں رسول جس کو بھیج رہا ہوں وہ باقی اوصاف ذکر کیا اور خاص طور پر منشن کیا ہے کہ یہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا اور تمہیں دانائی اور شعور کی تعلیم بھی دے گا، اور پھر تمہیں پاک کرے گا، اور تمہیں پاک تزکیہ بھی ہوگا، اس پر یتلو علیہم آیاتی ہے۔ تو میں تو صرف ایک پورشن لے رہا ہوں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے، تعلیم کا پہلا سبق اقرا کے ذریعے دیا گیا اور اس کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لیکن ہماری من حیث المجموع جو ہے، ہمارے زوال اور ہماری پستی کی علامت یہ ہے کہ ہم اس معلم اعظم کے امتی کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر بہت سارے معاملات میں علم جو ہے وہ زوال اور پستی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ علم دین، علم دنیا، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ہر وہ علم جو اللہ کا شعور عطا کرے، ہر وہ علم جو انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے ہو، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ امیزنگ بات یہ ہے، اور میں ابھی ابتدائی میں نے جو ذکر کیا کہ آپ دیکھیے، آپ ویژولائز کیجئے ذرا اور تصور کیجئے اس بات کو کہ مسجد نبوی اس کی ابھی بنیاد ڈلی ہے، اور اس بنیاد میں یہ بنیاد شامل کی گئی ہے کہ اصحاب صفہ کا ایک چبوترا ہوگا اور وہاں جو ہے وہ تعلیم کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا، اور کوئی مطلب تصور نہیں کر سکتا صاحب کہ وہ سلسلہ ایسا ہوگا کہ وہ اس کی روشنیاں جو ہیں، اس کی کرنیں یا اس کا نور جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا، پوری دنیا میں پھیلے گا۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے ایز معلم اعظم جس علم کی ترویج کی بنیاد وہاں رکھی تھی، ذرا اس پہ گفتگو کیجئے کہ وہ علم کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں یہ بات خاص طور پہ ذکر فرمائی کہ آپ معلم ہیں، پھر آپ کا خود کو معلم قرار دینا، پھر آپ کا انسانیت کو جو پہلا سبق آپ کے ذریعے ملا وہ اقرا ملا، اور پھر یہاں تک بھی علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی معجزہ پیش نہ کرتے تو آپ کے جو اصحاب تھے وہ بطور معجزہ کافی تھے، بالکل ٹھیک، کیونکہ آپ کے اصحاب ایک تو اتنے زیادہ، یعنی تاریخ میں شاید ایسی ہی کوئی شخصیت، شاید ہی کوئی ایسی شخصیت گزری ہو کہ جس اکیلے فرد نے اتنے لاکھوں افراد کو ایسا تیار کیا کہ ہر فرد اپنی جگہ بے مثل و بے مثال، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، اللہ، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ایک طریقے سے تعلیمی انقلاب برپا کیا، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی گئی تو صفہ چبوترا وہاں قائم کیا گیا۔ وہاں کیا تھا، کن چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ صفہ چبوترا قائم کیا گیا، وہاں کون کون سے علوم و فنون نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سکھاتے تھے؟ تو ایک تو قرآن نے خود ہی بیان کیا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں صحابہ کرام یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ فصیح لوگ تھے، لیکن قرآن کی تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دے رہے ہیں۔ پھر آپ حکمت کی تعلیم انہیں دیتے، تزکیہ ان کا فرماتے۔ ظاہر ہے جب تک تزکیہ نہیں ہوگا تب تک علم کسی کام کا نہیں ہوگا، صرف علم ہوگا نا تو وہ پھر شیطان بنائے گا، اگر علم تزکیہ کے بغیر ہوگا تو بندہ شیطان بنے گا، فرعون بنے گا، وہ علم اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا کرے گا۔ لیکن اگر علم تزکیہ کے ساتھ ہوگا تو پھر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی جیسے جو ہے وہ شاہکار تیار ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صفہ چبوترے میں جو علم کے موتی تقسیم کیے، جس علم کا نور بانٹا، اس علم نے کیا کیا؟ اس علم نے آدمی کو آدمی بنایا، انسان کو انسان بنایا، سوشل بیہیو کیسے کرنا ہے، سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے، معاشرتی رویہ کیسے ہوگا، آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، اگر کوئی کانفلکٹ ہو تو اس کانفلکٹ کو جو ہے وہ سالو کیسے کرنا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام نے معاشرتی طور پہ تعلیم دی۔ آپ دیکھیں عرب کا معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفہ چبوترے میں انسانوں کی تعمیر فرمائی، اور کیسی تعمیر فرمائی؟ انسانیت تصنیف، ایک ہوتا ہے نا تصنیف کتاب، ایک ہوتا ہے تصنیف رجال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تصنیف رجال کا کام کیا، ایسے رجال پیدا کیے کہ جنہوں نے خانگی دنیا میں، اپنے گھروں میں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، یعنی تربیت یافتہ لوگ پیدا کیے جنہوں نے آگے چل کر معاشرے کی تربیت پیدا کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگ صفہ چبوترے میں پیدا کیے کہ جو جنگ کرنا تو جانتے تھے لیکن جنگی آداب سے واقف نہیں تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جنگ کرنا بھی سکھائی، اور جنگی آداب سے بھی جو نبی کریم علیہ السلام نے گھر سے لے کر گھرداری تک، اور گھرداری سے لے کر جو ہے وہ جنگ کے میدانوں تک، میدان جہاد تک، پورا جو کنڈکٹ ہے وہ تیار کیا۔ بالکل ایسا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا تیار کیا کہ کل کو حضور علیہ السلام کے گزرنے کے بعد جب وہ مسند اقتدار پہ بیٹھے تو انہوں نے جس طرح اقتدار کو چلایا تو پھر زمانے نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ امن اور انصاف کا بول بالا کیا، کس طرح قانون کی بالادستی ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ایک عورت بھی سوال کر لے اور انہیں ان کی غلطی پہ ٹوک دے تو فاروق اعظم برا نہیں مناتے بلکہ اپنا دیا ہوا حکم، اپنا دیا ہوا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی۔ اچھا، یہ جو بات اب آ گئی نا، یہ ایکچولی آ گئی رہنما کے حوالے سے، اور یہ بہت ہی باریک سی ایک لکیر ہے کہ ایک معلم جو ہے وہ ایکچولی ایک رہنما بھی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ لوگ الگ الگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ہی شخصیت کے دو رخ ہوتے ہیں۔ وہ صرف آپ کو علم منتقل نہیں کرتا بلکہ آپ کو ساتھ ساتھ رہنمائی بھی دیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے علامہ صاحب تعلیم کا، تربیت کا، علم کو منتقل کرنے کا نظام قائم کیا، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہمیں بہت جید شخصیات نظر آتی ہیں، اور ایسے ایسے علم کے مینارے نظر آتے ہیں کہ جن کی مثالیں میں بار بار ایک تواتر سے جملہ کہتا رہا نا کہ مثالوں میں بھی نہیں ملتی ہیں۔ ذرا اس پہ گفتگو کیجئے صاحب کہ آج 1500 ظاہر 1500 برس تو ہو گئے، جشن تم منا رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فلسفی سے اپنے آپ کو بہت دور کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے ساتھ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ اب یہ جہالت کس چیز کی تھی؟
آپ کہیے کہ پڑھا لکھا معاشرہ نہیں تھا، معاشرہ تو پڑھا لکھا تھا۔ اگر آپ عرب کے لوگوں کی ہسٹری پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، تو شعراء بڑے بڑے کہاں سے آپ کو بہت ملنا ہے؟ فصیح و بلیغ، اور ایسے فصیح و بلیغ تھے۔ آج تو ہمارے یہاں مشاعرے کے اندر 4 کلام سنانے کے بعد بندے کو 5واں کلام یاد نہیں ہوتا، اور اس کے بعد کلام کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تو کئی دن تک اپنا فی البدی کلام کہتے رہتے تھے، اور حافظے ایسے کمال، اور فی البدی کمال ہی فی البدی کمال۔ تو آپ اس عرب کے تاریخی معاشرے پر جب تاریخی نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو علم تو نظر آ رہا ہے وہاں پر، اور کیسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ آپ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو انساب کے ماہر، اللہ، نام و نسب کے ماہر، یہ گھرانہ خاندان، اور پھر آپ بہت سارے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب تاریخ آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کوئی لکھنے پڑھنے والا، کوئی پڑھانے والا، کوئی شاعر وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ تو حضور نے کس اندھیرے کو دور فرمایا؟ وہ جو علم کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل کا اندھیرا تھا، اس عمل کے اندھیرے کو حضور نے دور بے فرمایا۔ عملی کے اندھیرے کو جی عمل کے نور سے جو ہے جی، عمل کے نور سے جو روشن و منور فرما دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے ساتھ اندھیرے ختم ہو گئے، تو اصل میں وہ علم جو تھا وہ نبوی علم کے ساتھ جب منتقل ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ عمل کا پہلو جب آ گیا تو ساری چیزیں بہتر ہو گئیں۔ ورنہ اس معاشرے کے اندر سب کچھ موجود تھا۔ جیسے آج کے معاشرے کی ہم بات کریں، جھوٹ بولنا غلط ہے، سب کو پتہ ہے۔ کسی کے ساتھ کسی کا پیسہ دبا لینا، کسی کی زمین پہ قبضے مار لینا، جھوٹ بولنا، دغا کرنا، فریب کرنا، مار پیٹ کرنا، تشدد کرنا، دہشت گردی کرنا، سب کو پتہ ہے کہ چیزیں غلط ہیں یہ، لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تربیت فرمائی نا، وہ تھی اصل بات کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وحی کے علم کے ساتھ خاص کیا، تعلیم، کتاب کا علم، اور اس کے ساتھ پھر تزکیہ، تدبر، ان تمام چیزوں کو ان کے ساتھ رکھا تاکہ معاشرے کے اندر فقط جو ہے وہ تعلیم نہ ہو، بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا پہلو جو آ جائے، جس کی وجہ سے معاشرہ بہتری کی طرف جائے۔ اس کی ایک دو نظیر و مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں جس میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک عمل کے بارے میں فرمایا سب سے بہتر عمل یہ ہے۔ جیسے کوئی صحابی آتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن سیکھنا اور سکھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضور نے ان کی کیفیت کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، فرمایا خیرکم لأہلی، کہ سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ حضور نے ان کے مزاج کو سمجھ لیا، اس کو اس ایریے میں تربیت کی ضرورت ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ فرمایا کہ اچھا تاجر وہ ہے جو اسی طرح کا لین دین کرے، اچھا قرض دار وہ ہے جو مہلت دے آگے۔ ایک ایک فرد کی ایک ایک شخصی وصف کو دیکھتے ہوئے حضور نے ان کی تربیت فرمائی۔ لیکن یہ فارمولا مطلقاً بھی تو بن گیا نا پھر۔ ایک تو یہ نا کہ اوورال تمام ایک بات حضور نے فرمائی، سب کی تربیت فرمائی، وہ ایک الگ ہے، لیکن حضور نے جو انفرادی طور پر تربیتیں فرمائی ہیں اصل شخصیات کو انہوں نے نکھارا ہے۔ میں وہی عرض کروں، ایک تو اوورال انفرادی تربیت تو فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ یہ فارمولا ہمارے لیے تو مطلقاً بھی بن گیا نا۔ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، انفرادی تربیت، یعنی وہ صحابی تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، تمام ان کی زندگی کے پہلو بہت بہتر تھے۔ کہیں تلاوت قرآن میں کمی تھی، حضور نے فرمایا سب سے بہتر یہ ہے۔ کہیں گھر کے اندر کوئی گفتگو وغیرہ کوئی معاملات میں کمی تھی، حضور نے فرمایا تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے۔ کہیں فرمایا کہ اچھا تاجر وہ ہے جو یوں کرے، اس کا مطلب وہاں تجارت کے پہلو پہ حضور کی نظر تھی۔ آپ نے اصل میں لفظ رہنما کر کے مجھے مقید کر دیا۔ آپ تعلیم پہ رہتے تو میں کھول دیا حضور آپ نے، تو آپ نے مجھے مقید کر دیا کہ ایک جو معلم ہے وہ رہنما بھی ہے، تو حضور نے رہنمائی کس طرح فرمائی ہے، میں اب ظاہر ان پہلوؤں کو لے رہا ہوں سارے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء بھی تیار فرمائے اور سب کو عالم نہیں بنا دیا حضور نے، علماء تیار فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت، حضرت علی جیسی شخصیت، نبی مکرم حضرت عبداللہ بن عباس جیسی شخصیت، جن کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے چچا داد بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے افراد کو دیکھا، ان کی صلاحیتوں کو دیکھا، اس اعتبار سے ان کی تربیت فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب فی زمانہ اگر میں ایپٹیٹیوڈ کی بات کروں کہ ان کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھ کے آپ نے ان کے لیے راہ کا تعین کیا، لیکن جو طرز تعلیم تھا سرکار مدینہ کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت اس پہ ظاہر موٹیویشنل گفتگو ہوتی ہے، لوگ صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے، ٹیچر کا یہ طریقہ سب سے اچھا طریقہ میرے آقا کا طریقہ ہے، وہ طریقہ لوگوں کو بتائیں وہ کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں طریقے دونوں حضور نے بیان فرمائے، نصیحت بھی ہے اور کہیں پہ سختی بھی ہے۔ جیسے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، ٹھیک، 10 سال کو نہیں پڑھے تو مارو۔ کیا مارنا ضروری ہے بچے کو؟ مراد یہ کہ بھائی 7 سے 10 سال تک 3 سال کا ڈوریشن آپ کے پاس ہے، بچے کو اذکار نماز،
ارکان نماز یعنی نماز کی تمام شرائط فرائض واجبات 10 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے بچے کو سکھا دی جائیں اور شوق بھی پیدا کیا جائے تاکہ وہ نماز پڑھے. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو حضور کا وصف بیان فرمایا گیا وہ مبشر بھی بیان فرمایا گیا, نذیر بھی بیان فرمایا ٹھیک گیا. ہے. تو کہیں بشارت بھی دی جائے, کہیں ڈرائے بھی جائے گا. دونوں چیزیں ہیں, شوق اور خوف دونوں چیزیں ایک ساتھ اور ہم چلتی ہیں. چاہتے ہیں سے بشیر ہی بشیر رہیں. جی آج تو ہمارے یہاں صرف بشارت ہی بشارت ہے. نذیر کی بچے طرف کو ہم موٹیویٹ مت لے کے کریں, جائیں. اس کو موٹیویٹ کریں, سمجھائیں. بھائی بعض اوقات آپ کو تھوڑا لہجے کو سخت بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا یہ وصف جو اخلاق کے, کردار کے, رحمت کے حوالے سے ہم بیان کر رہے ہیں, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فساد کے موقع پہ جہاد بھی فرمایا ہے, تلوار بھی اٹھائی حضور نے. تو دونوں پہلو بیان کرنے چاہیے ہمیں, بشارت کا بھی ہو اور تنذیر کا بھی, یعنی کہیں پہ شوق دلایا جائے اور کہیں پہ پھر سختی کرنے والا معاملہ بھی ہونا چاہیے تاکہ دونوں طرف کا بیلنس باقی رہے. ورنہ اگر صرف یہی ہوگا, امام غزالی نے ایک مثال لکھی ہے, کہا کہ کوئی شخص ایسا عالم جو لوگوں کو صرف جنت کے واقعات سناتا رہے, اللہ کی رحمت بڑی ہے, جنت پہ جاؤ گے, کلمہ پڑھ لیے جنت پہ جاؤ گے, بس یہی بتاتا رہے, کہ لوگ بے باک ہو جائیں گے. اللہ کے عذاب سے بھی ڈرانا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو دونوں پہلو پیش نظر رہنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مزید اس پہ ظاہر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ یہ موضوع بڑا کمال ہے. قاری صاحب کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر کی نظر پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرك. اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرك. جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا
माशाल्लाह, सलामत रहिए नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, लौट के इंशाल्लाह वापस आते हैं, और जब वापस आएंगे तो बहुत ही कमाल तकरीरी मुकाबला आपके सामने इंशाल्लाह पेश होगा। मुकर्रीरीन अपनी अपनी अक़ीदतों के नजराने सरकार की बारगाह में पेश करेंगे। दुरूद पाक पेश कीजिए, लौट के वापस आते हैं। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ खुसूसी नशरियात PTV होम से रहमतुल लिल आलमीन, और अब मौका है तकरीरी मुकाबले का। इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है मज़ेदार हलीम ने, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डायलिसिस ने, नेल्सन ने, निज़वा ने, हमज़ा कलेक्शन ने और वन एप्पल ने। और आज जो कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं उनमें मौजूद हैं असनूज आरिफ साहिबा, शाहिद साहब और मोहम्मद अहमद साहब। तीनों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है जी, अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर ज़माना शेर है कि क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्म मोहम्मद से उजाला कर दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका पहला मिसरा, वक्त होगा आपके पास 2.5 मिनट। 2 मिनट पे बस बजेगा और 2.5 मिनट पे आपको अपनी तकरीर को, यानी जो आपका खुतबा होगा आवाम से, उसको आपने ख़त्म करना होगा। आई होप कि आप तीनों बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे। तो असनूज आइए रोस्ट्रम पे और अपनी तकरीरी सलाहियतों का लोहा मनवाइए, और आपका वक्त शुरू होता है अब। जब इश्क की आग दिल में लग जाए तो हाथ फौलाद की मानिंद हो जाते हैं सदर अली वकार। कमज़ोर कदम पहाड़ सर कर लेते हैं और गुमनाम चेहरा तारीख का उन्वान बन जाता है। इश्क वो आग जो राख में पड़ी चिंगारी को भड़का देती है और इंसान को पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। यही वो कुव्वत है जिसने गुलामों को सरदार, चरवाहों को रहबर और आम इंसानों को दुनिया का इमाम बनाया। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इस इश्क ने ढलती हुई ज़िंदगी को नई सहर दी है सदर अली वकार के। ये इश्क ही तो था जिसने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया। जब इश्क ने अदल का लिबास ओढ़ा तो फारूक आज़म के रूप में जलवागर हुआ। जब इश्क अपनी मिराज पर पहुंचा तो हज़रत उस्मान ज़ुल्नुरैन बने। जब इश्क का जुनून हो, जब इश्क का वलवला उरूज पर पहुंचा तो हज़रत अली शेर खुदा हैदर करार फातह खैबर कहलाए। ये इश्क ही तो था जिसने मदीने में बसने वालों को ईमान का पैकर बनाया। ये इश्क ही तो था जिसने मस्जिद नबी के दरो दीवार को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। जब इश्क का जुनून दिल में बस जाए तो सफ़ें बुनियानुल मरसूस की तरह डट जाती हैं, जो ना घबराती हैं और ना कमज़ोर पड़ती हैं। सदर अली कार, ये इश्क ही तो है, ये इश्क की रोशनी ही तो है जो अंधेरे को मिटा देती है। ये इश्क की रोशनी ही तो है जो अंधेरे को मिटा देती है। ये इश्क की कुव्वत ही तो है जो कमज़ोर को ताकत देती है। ये इश्क की कुव्वत ही तो है जो चिराग चला देती है। सदर अली कार, गुलों का रंग सितारों का नूर आपसे है, गुलों का रंग सितारों का नूर आपसे है, वजूदे आलम इनका हुजूर आपसे है। नफ्स नफ्स होंठों पे है दुरूदो सलाम, नफ्स होंठों पे है दुरूदो सलाम। हमारा शऊर हुजूर आपसे है, हमारा शऊर हुजूर आपसे है। ये थी मोहतरमा असनूज आरिफ साहिबा, जो अपनी अक़ीदतों के फूल सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने अंदाज़ में, मखसूस अंदाज़ में निछावर कर रही थी। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शाहिद साहब से, तशरीफ़ लाइए शाहिद साहब। और आप हैं, माइक है आपके सामने, ये कैमरा है, और आपका जोश है, जज्बा है, आपकी अक़ीदतें हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। इश्क वो रोशनी है जो अंधेरों में जलती है, मगर सिर्फ चिराग नहीं, इंसान को मशाले राह बना देती है। सदर अली वकार, यही इश्क था जो इब्राहीम को आग में ले गया, मगर जलाया नहीं और तारीख़ बन गया। यही इश्क था जो इस्माइल को कुर्बानी के लिए बखुशी लिटा गया और हुसैन को करबला में सर कटवाने पर आमादा कर गया। यही इश्क गारे हिरा से इक़रा की सदा बनकर दुनिया के लिए दुनिया को बदल गया और कमज़ोर बिलाल को अहद अहद कहने पर मजबूर किया। सदर अली वकार, आज अगर हम देखें तो हमें फ़लस्तीन के वो बच्चे नज़र आते हैं कि जिनके हाथों में न खिलौने हैं
نہ ان کی ماں کی گود میں سکون، مگر جذبے وہ ہے جو دنیا کو ہلا دیتے ہیں، مگر جذبے وہ ہے جو دنیا کو ہلا دیتے ہیں، اور جو دنیا کو ہلا دیتے ہیں، جو دنیا کو ہلا دیتے ہیں. سر اگر دوبارہ سے کر لے. نو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب اس سے آگے آپ ہلیں ذرا، مطلب جو آپ ہلانے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے آگے ہلیں. یہ موقع ہے آپ کے پاس، بس یہ اتنا ہے. نہیں، اگر شروع سے میں دوبارہ 5 4 3. ایک طرف ٹینک، بارود اور ایٹمی اسلحہ، اور دوسری طرف ہاتھ میں کنکر لیے بچوں کا عشق، اور ایسا عشق جو گولیوں سے نہیں ڈرتا، ایسا عشق جو گولیوں سے نہیں ڈرتا، اور شہادت کو کامیابی سمجھتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور فلسطین کہتا ہے لو دیکھ لو ہم نے بالا کر کے دکھایا ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. شکریہ. بہت شکریہ شاہد صاحب. اور آج کے اس مقابلے کے آخری کنٹیسٹنٹ جناب محمد احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت سے خطاب کا آغاز کریں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے کا عام فہم مطلب، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ہے جناب والا. اور جب نگاہوں میں ایسا عشق سما جائے جس کے سامنے کل کائنات ہیچ ہو، تو تمام شعبہائے زندگی میں اس کی ہر ادا، ہر انداز اور زبان سے نکلا ہر لفظ عقیدت، احترام اور حکم کا درجہ اختیار کر لیتا ہے کہ جب نور عشق ہر دل کو منور کر دے تو صدیق اکبر سانپ کا کاٹا برداشت کر لیتے ہیں، آرام میں خلل نہیں آنے دیتے. حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لا کر پیش کر دیتے ہیں. حضرت عثمان کی محبت کا یہ عالم کہ آپ کے بغیر عمرہ نہیں کرتے، اطاعت ایسی کہ جان چلی جائے، لیکن خلعت خلافت نہیں اتاری. حضرت علی آپ کی خاطر پرخطر بستر پر سو جاتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. حضرت ابو طلحہ غزوہ احد میں آپ کے دفاع کے لیے تیروں کو روکتے ہوئے جسم پر 70 سے زائد زخم برداشت کرتے ہیں. حضرت خبیب بن عدی مصلوب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ برداشت نہیں کرتے. حضرت خبیب بن زید آپ کی ناموس کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے ہیں. یمامہ میں 1200 حاملین قرآن آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. حضرت خالد و امیر معاویہ سے لے کر عبدالی و غزنوی تک تمام سپہ سالاران امت بلغوا عنی ولو آیا کے ایک حکم کی تعمیل کے لیے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں کہ ان تمام کی کوششوں اور کاوشوں کا محور وہ عشق ہی تو ہے جس کی ابتدا بھی آپ اور جس کی انتہا بھی آپ، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. بیٹا ایک تو 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو بالکل ایسے لیجئے گا جیسے ہم اپنے بڑوں سے ظاہر سیکھتے تھے، سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں. میں تو اس بات کا بلیور ہوں کہ انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے. جب تک ہمارے ظاہر یہ معزز جج صاحبان اپنے نتیجے کو مرتب کریں گے، نتیجہ تو ظاہر ہے ویسے بھی سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گا ضرور آپ کامنٹ کیجیے گا. 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بنیادی بات یہ کہ دیکھیں، جب آپ تقریر کے لیے روسٹرم پر آتے ہیں نا، تو یہ جو ہم
جو کچھ یاد کر کے آتے ہیں وہ صرف سنا دینا فن نہیں ہے، اس کو سمجھا دینا فن ہے، ڈیلیور کرنا. اور ڈیلیور کرنے میں آپ کی کنیکٹیویٹی سننے والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یعنی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو یاد کیا وہ سنا دیا، مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے یاد کیا ہے یا جو آپ کے ذہن میں، آپ کے شعور میں، کہیں لاشعور میں، تحت الشعور میں، وہ ڈیلیور اس انداز سے ہو کہ لوگوں کے صرف جو ہے نا وہ سماعتوں سے ٹکرائے نہ، بلکہ وہ ٹکرا کر وہ دلوں میں اتر جائے. تو پہلی بات تو یہ انداز یہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جو بہت خاص ہے، وہ میں تمام ہی مقررین کو کہتا ہوں کہ مطالعہ کریں، پلیز مطالعہ کریں، ڈائیورس مطالعہ کریں. دیکھیں یہ ہمارے دور میں ٹرم یوز ہوتی تھی، وہ حافظ صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں، پتے بازی. وہ یہاں کی بات ہم نے جوڑی، وہاں کی بات جوڑی کہ جی نگاہ مصطفیٰ پڑھی تو کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو عمر فاروق بنا دیا، کسی کو عثمان ذو النورین بنا دیا، کسی کو مولا کا. یہ جملے بہت اچھے سننے کو لگتے ہیں، لیکن یہ سبھی بولتے ہیں. اپنا مٹیریل لائیں، اپنا مٹیریل، یوٹیوب کا مٹیریل نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات، جو آواز کا زیرو بم ہے، اتار چڑھاؤ جسے آپ کہتے ہیں، اس کا بڑا خیال ہونا چاہیے. کہاں آپ نے ٹھہرنا ہے، کہاں پوز دینا ہے، کہاں آپ نے اٹھان دینی ہے، کہاں آپ نے جو ہے وہ دھیما لہجہ اختیار کرنا ہے. اور فائنلی جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ صاحب اپنے تلفظ پہ توجہ دیجیے. لفظ اور ہوتا ہے، آپ سے مخاطب ہوں، اور نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے. یعنی آپ کسی کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ جس لینگویج میں آپ تقریر کر رہے ہیں اس کا عکس جو ہے وہ چھلکنا چاہیے، نہ کہ آپ کا وہ جو کاسٹ ہے اس کا عکس اس کے اندر چھلکے. لیٹ سے آپ انگلش میں گفتگو کر رہے ہیں تو پھر انگریزی آپ کا ایکسینٹ ایسا ہونا چاہیے، اور اردو میں پھر آپ کا تلفظ ویسا ہونا چاہیے. اور ایک حدیث پاک آپ نے بیان کی بیٹا، وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سر ون بائی ون. میں نے تو آپ نے جتنی گفتگو کر دی بس میں اسی سے اتفاق کرتا ہوں. باقی حضرات جو فیصلہ کرنا چاہیں، میں نے آغاز میں ہی ویسے کمال ہے کہ آپ اتفاق ہی کر رہے ہیں مجھ سے. میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا ہے. تو بالکل حالات تو ایسے ہیں جو بتائے ہیں، اگر اس کو فالو کر لیں تو اگلے مرحلے کے لیے شاید کوئی تیاری کر سکیں. لیکن اس میں تو میں کسی کو بھی نمبر دینا جو ہے، تھوڑا بہت مارجن ان کے پاس موجود تھا، لیکن یہ بھی اختتام کی طرف جب گئے ہیں تو وہی جو جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ تمام چیزیں پھر اس کے اندر پائی گئیں. لہٰذا میں 1 2 3 تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر قدرے بہتر پرفارمنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صحیح. حافظ صاحب آپ تو مقرر ہیں ماشاءاللہ. جی لیکن آپ نے تقریباً تمام باتیں ہی کر دی ہیں. فمبلز ہیں، فمبلز کافی، تینوں کے ہی فمبلز تھے. اٹکنا تو اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، اس کو تھوڑا سا اوور کم کس طرح ہو سکتا ہے، اس پہ فیصلہ مفتی صاحب. علامہ صاحب فائنل کامنٹ. بس یوں ہی کر لیں جیسے ترتیب یوں چل رہی ہے نا، یوں چلا یہ ترتیب سے صحیح کھڑے ہیں، اپنی جگہ صحیح کھڑے ہیں. چل میرا خیال ہے تینوں ہی کو اپریشیٹ کر دیجئے. بات یہ ہے نا، اور اصل بات یہ ہے کہ بیٹا محنت کریں، محنت. اور اگین وہی بات کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی پلیٹ فارم دے تو اس پلیٹ فارم کا حق ادا کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. لیکن اگین میں بہت پر امید ہوں آپ لوگوں سے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ، بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہیں بہت اچھا سرمایہ پاکستان کا بنیں گے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ تمام تحائف جائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، لوٹ کے لیڈرشپ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال ہے اس دور کا جو کور ٹاپک ہے وہ لیڈرشپ ہی ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیا میں وہ جو اپنا کھویا ہوا مقام ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. درود پاک پیش کیجیے. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 1500 سالہ جشن سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موضوع بڑا کمال ہے صاحب کہ سرکار علیہ السلام معلم اعظم بھی ہیں اور رہنمائے اعظم بھی ہیں. اور یہ پروون بات ہے، دنیا کے کسی بھی استاد کو اٹھا لیجئے، 1 سبجیکٹ 2 سبجیکٹ 3 سبجیکٹ 4 سبجیکٹ، مطلب ایک اس کی لمٹ ہے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تو ہر سبجیکٹ آ کے ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ فیضان حاصل کرنا چاہتا ہے اور بھیک حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن اس سے اوپر جو بات جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے، کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی لیڈرشپ، اپنی امبریلا تلے جس طرح سے لیڈرشپ کو جنریٹ کیا، یعنی آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد تواتر سے جس انداز سے مسلمانوں کے خلاف ظاہر کفار جو ہے وہ پورے قوت کے ساتھ آئے تھے، اور پھر وہی بات معنین زکوٰۃ کا جو معاملہ آیا، ختم نبوت کا معاملہ آیا، اور معاذ اللہ مطلب وہ جو منکرین نبوت کا بہت مطلب معاملات کھڑے ہوئے، ان کو جس انداز سے لیڈرشپ نے ٹیکل کیا حضرت صدیق اکبر سے لے کے، وہ اٹ سیلف یہ بتلاتی ہے
کہ رہنمائے اعظم نے صحیح انداز سے رہنمائی کی جس پر پوری امت جو ہے وہ چل پڑی تھی؟ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ رہنمائی اور آپ کا معلم ہونا، ان دونوں کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکی، اب حضور کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو ظاہری بات ہے منقطع ہو چکا تھا، اور یہ جو امت ہے قیامت تک اسی نے آگے چلنا ہے، تو انہی کے کاندھوں پر وہ ذمہ داریاں تھیں العلماء ورثۃ الانبیاء کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہدایت ہے، رشد ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، فتوحات ہیں، یہ تمام نظام جو لے کے چلنا ہے وہ آپ کے نائبین نے لے کے چلنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی چلا جاتا تھا، ان کا وصال ہو جاتا تھا، تو اللہ رب العالمین کی مشیت اور حکمت کے تحت دوسرا نبی آتا تھا اور وہ نئی تعلیمات لے کر آتا تھا، لیکن اب تعلیمات مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کو مکمل کر دیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام کی چونکہ اس مشن کو لے کر قیامت تک جاری و ساری رہنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو ہدایت کے، رہنمائی کے، تعلیم کے، تربیت کے مینارے اور بلکہ مثالیں اور آئیڈیل کریٹ فرمائے ہیں، تو ہر آدمی اپنی فیلڈ میں، مثلا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر لے رہے ہیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں مختلف اسپیکٹ کے اندر، تو ایک وہ زمانہ ہے کیونکہ پہلے بھی وہ سپہ سالار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے سپہ سالار نہیں تھے، لیکن جب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہوئے ہیں، تو اب ان کی سپہ سالاری کا وہ جو لیول ہے، وہ جو ایک ان کا کردار ہے، وہ پہلے سے 1000 گنا زیادہ دنیا والوں نے دیکھا۔ حالانکہ جنگیں تو پہلے بھی لڑی، تقریباً 100 سے زیادہ آپ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، عالم اسلام سے پہلے بھی اور پھر عالم اسلام کے بعد بھی، لیکن وہ ایک موقع آتا ہے کہ جب 10,000 کو اکیلے ہی صفے چیرتے ہوئے دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں سے صفے چیرتے ہوئے یہاں آ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے جنگ موتا کی بات ہے، جنگ موتا ہے، یہ شاید اس کے بعد کی بات ہے۔ تو اب یہ وہ جو اسپرٹ پیدا کر دی، وہ جو جذبہ پیدا کی، صرف محض تعلیم سے نہیں ہو سکتا۔ ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ آپ کو گائیڈ لائن دے دیتا ہے، ٹھیک ہے ہاں یہ آپ کا کریکلم ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی نے ان کے اندر اس تعلیم کو اتار دیا تھا۔ کیسا؟ یعنی ایک تو سمجھ گئے اس کو، جو آپ نے جو ٹیچنگ فرمائی، جو تعلیمات ان کے سامنے رکھی، وہ ان کے اندر اتر چکی تھیں، اور ایسی اتری ہیں پھر کہ وہ اس یقین کے ساتھ چلتے ہیں کہ پھر ان کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ بلکہ آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد جو صدیق اکبر پر جو دور آیا، بالکل ایسا، اور وہ جو سٹارٹنگ کا بالکل دور ہے، آپ دیکھیں مانین زکوٰۃ کا اور تحفظ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے، کتنا بڑا ڈیسیجن تھا، وہ بہت مشکل، ایون کہ مشکل اصحاب ترین آپ کے مطلب اپوزٹ اس معاملے میں کھڑے ہیں، رائے دوسری جانب ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے وہ اس طرح ایسی جمی ہوئی ہے، ڈٹی ہوئی ہے کہ حضور نے جو رہنمائی اور تربیت دی ہے، میں اس سے نہ ادھر ہٹوں گا نہ ادھر ہٹوں گا۔ جبکہ وہ بھی رہنمائی مطلب انہوں نے بھی حاصل کی ہوئی، دیکھیں سب نے کی ہوئی ہے، لیکن اب جب آپ کے نظامت کے، آپ کی خلافت کے منصب پر آتے ہیں نا، جیسے یہ بات ہے، اگر ہم ایک چیز پڑھ رہے ہیں تو کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹیچر آتا ہے، وہ اپنی تقریر کر کے چلا جاتا ہے، لیکن کبھی اسی بچے کو پڑھانا پڑ جائے تو دوران تعلیم جو ٹیچنگ کی شعبے سے وابستہ، ان کو پتہ ہے کہ جب خود پڑھاتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو کریکلم میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اسی وقت آمد ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نظام بنتا ہے۔ تو رہنما تو سارے تھے، فیض یافتہ بھی سب تھے، لیکن یہ منصب جو آپ کے نیابت کا آیا تو اللہ تعالیٰ نے مزید خصوصی فیض اور استحکام آپ کو عطا فرمایا، جو اس وقت باقی اصحاب کے مقابلے میں زیادہ بہترین سچویشن ہینڈل کرنے والا تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے وہ سچویشن کو دیکھا اور وہ فیصلہ کیا، اور بعد میں وہ تمام حضرات بھی اس بات پر متفق ہو گئے، تسلیم کرنے لگے کہ آپ کا فیصلہ درست تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جس انداز سے ایکسپینشنز ہوئی ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، اور پھر حضرت علی نے جس انداز سے وہ جو پورا فتنہ و فساد کا دور تھا اس کو جس طرح ہینڈل کیا ہے، یعنی یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ چیلنجز بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، چیلنجز ہر زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں نا۔ صدیق اکبر کو مرتدین کے ساتھ جو ہے نا سابقہ تھا، آپ نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمر کا جو معاملہ جنگ یرموک اور قادسیہ والا تھا، یہ جو بڑی بڑی رومن امپائر ہے، لیکن آپ نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور زمین کے اندر اس کو جو ہے نا وہ خاک میں ملا دیا۔ حضرت عثمان غنی، پھر آپ اندلس کی طرف اور باقی فتوحات کی طرف نکلے۔ مولا مشکل کشا کے سامنے اگر دیکھا جائے ایز کمپیئر ٹو ان کے، تو ان تمام سے زیادہ مشکلات ہیں، کیونکہ انٹرنل بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ تو یہ تو وہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر ایک خوبصورت تربیت کا نظام نبی کریم علیہ السلام نے تفویض فرمایا تھا، اور بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے تعلیم بھی دی جائے، اس کو استعمال کرنے کا ہنر بھی سکھا دیا۔ بالکل۔ اب دیکھیں اگر جنگی بنیادوں پہ بات کریں، کیا کمال سرکار علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی۔ آپ اگر مثال کے طور پہ بات کریں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، تو سرکار علیہ السلام نے کیا کمال رہنمائی فرمائی۔ مدینہ کی ریاست کے پہلے حکمران، ظاہر ہے سرکار علیہ السلام تو کس انداز سے آپ نے حکمرانی کا طرز عمل بتایا،
وہ بھی سرکار علیہ السلامی کی تعلیم تھی، وہ یہاں نظر آتی ہے۔ اب آئیے ذرا دوسری طرف، چونکہ آج کا دور جو ہے معیشت کا دور ہے، اقتصادیات کا دور ہے، لوگ ہر چیز کو اکانومی کے پیمانے پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے کیا کمال اکانومسٹ پیدا کیے، آپ یہ دیکھیے، مطلب جو انٹروڈیوس کروائیں پوری تاریخ اسلام میں، وہ اکانومسٹ جو ہیں وہ کوئی اور کسی اور جگہ میں ملتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، سعد بن ابی وقاص کو اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے ایسے گوہر نایاب، ذرا بتائیے کہ سرکار علیہ السلام نے معیشت کے والے سے جو رہنمائی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر ہم معیشت کے حوالے سے جو آپ کی رہنمائی ہے، معیشت کے حوالے سے جو تعلیم ہے، اس کے حوالے سے بات کریں تو جیسا آپ نے ذکر کیا کہ جو آپ نے افراد پیدا کیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھ لیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھ لیں کہ جب انہیں ان کے بھائی، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ رشتہ مواخات میں جوڑ دیا تھا، انہوں نے آفر کی نا کہ آپ میری آدھی پراپرٹی لے لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار کا راستہ انہوں نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام آج تک یہ مطلب مانا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کتنا اچھے انداز سے جو ہے وہ مال کمائے اور کتنا احسن انداز سے اس کو خرچ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال و دولت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت دی کہ آج بھی مدینے میں آپ کی ملکیت میں موجود جو ہے وہ مقامات ہیں، اور وہاں سے بھی جو ہے وہ صدقہ و خیرات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اچھا، اب آپ نبی کریم علیہ السلام کے اگر ابتدائی تو اس کو دیکھیں نا، ابتدائی زندگی کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کمانے کا ایک انداز ہے اور جو ایک آپ کی ارننگ ہے، وہ ابتدائی زندگی سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب ابو طالب کی سربراہی میں آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں مکے والوں کی بکریاں چند قیرات پہ چرایا کرتا تھا، اور یہ کتنے سال آپ کی عمر ہوگی؟ کوئی 8 سے 12 سال کی آپ کی ایج ہوگی، اس وقت کا واقعہ ہے، اور آپ اس وقت جناب ابو طالب کے ساتھ تھے۔ اور علماء نے بات ذکر کی کہ جناب ابو طالب جو تھے ان کے مالی حالات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، تو یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا ہے کہ میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کے تحت علماء نے باقاعدہ یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت ارننگ کرنا اس عمر میں یہ اس لیے تھا تاکہ آپ جناب ابو طالب کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اتنی سی عمر میں آپ کا یہ احساس، آپ کا یہ شعور، یعنی آج کی اگر ہم نوجوان نسل کو دیکھیں تو ان کا کیا یہ احساس ہے؟ کیا ان کے اندر وہ تو ماں باپ کا پیسہ اڑانے پہ ہی تلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر تو کوئی ایسی چیز کی جو ہمیں چیز نظر نہیں آتی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی زندگی سے ہی آپ نے کمانا شروع کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سفر تجارت ہمارے سامنے ہیں، حضرت آپ کے جو چچا ہیں ان کے ساتھ آپ نے یمن کا سفر کیا، پھر جناب ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا، اور پھر اب آپ نے جب آگے بھی جب آپ نے سفر کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ سامان تجارت لے کر شام گئے ہیں تو اس وقت آپ کا جو غلام تھا اس نے کیا دیکھا؟ اس نے یہی دیکھا نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا اپنا مال جو ہے وہ فروخت کر دیا، اور کوئی ایسا قسمیں وغیرہ نہیں کھانا، بلکہ جو ایک نارمل انداز ہے اس میں آپ نے مال فروخت کر دیا، اور جتنا نفع حضرت خدیجہ کمایا کرتی تھی اس سے زیادہ نفع نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حاصل کیا۔ جنید بھائی، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پروڈکٹ تھی اس کو لیا اور اس کو فروخت کر دیا، اور اس سے جو ارننگ آئی اس میں جو پروفٹ شیئرنگ ہوئی اس کو آپ نے رکھا سائٹ پہ اور جو ہے وہ پروفٹ کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ نہیں، ایک انوینٹری تھی، اس کو بھی مینج کیا، وہ ایک پورا قافلہ تھا، اس کو بھی مینج کیا۔ یعنی بزنس میں جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ مینجمنٹ کے اسپیکٹ سے ہو، چاہے وہ سپلائی چین کے معاملات ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری چیزوں کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، اور یہ کتنی عمر میں ہے؟ یہ کوئی 20-25 سال کی عمر میں ہے، کیونکہ تجارتی قافلے تو اسی وقت جو ہے وہ چلا کرتے تھے نا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیشت کے حوالے سے تعلیمات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور سر اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے بہت تیزی کے ساتھ، کہ صرف یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے وہ ان کا ویژن تھا کہ جب آپ نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی ہے تو آپ نے کیا یہ کہ جو مہاجرین قسم پرسی کے عالم میں تھے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ ہو گیا تھا، آپ نے انصاریوں کے ذمہ دے دیا تاکہ وہ جو ایک معاشی معاملات ہیں ان کے وہ آپس میں مل کے مستحکم ہو جائیں، اور یہودیوں کے جو ایک قبضہ تھا اس سے بھی جان چھڑائی جائے، اور معاشی طور پہ مدینے کو جو فلرش کیا جائے۔ یہ بھی ایگزیکٹلی یہ بھی ہے، اور پھر سود کا آپ نے خاتمہ فرمایا جو کہ ظاہر معیشت کو جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز سود ہے۔ پھر ایک حدیث پاک حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو ہے وہ رشتہ دار لگتے تھے، کزن لگتے تھے، حضرت حکیم بن حزام کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ جو ہے وہ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جنید بھائی، اس جملے پہ
اس حدیث پہ غور کریں، اس حدیث میں کیا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیسکلی ترغیب یہ دی ہے، مائنڈ سیٹ یہ بنایا ہے کہ آپ نے دینے والا بننا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آج جس کے پاس، ایک مثال دے رہا ہوں، آج جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں، ان سے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن جن کے پاس ہزاروں میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ ہم خرچ کریں، نہیں، اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، تو جب دیں گے ہی نہیں اللہ کی راہ میں تو بڑھے گا کیسے؟ تو یہ جو مائنڈ سیٹ نبی کریم علیہ السلام کا کہ خرچ کرنا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آخر میں سر وائنڈ اپ کرتے ہوئے جو بہت امپورٹنٹ میرا خیال ہے اس وقت جو کی کوشچن ہے اس وقت، اور اس وقت جو ہے پلس ہے اس وقت، یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس رہنمائے اعظم ہونے کے باوجود ہم بے راہ رو کیوں ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا بے راہ روی کا شکار ہیں؟ ہم راستے کا تعین نہیں کر پا رہے صحیح طور سے، یا منزل کا تعین نہیں کر پا رہے صحیح طور سے، یا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح سے ہماری اٹیچمنٹ ہونی چاہیے اور ان سے رہنمائی ان کی حیات طیبہ سے لینی چاہیے، کیا وہاں کمی ہے؟ کمی کہاں پر، یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ سب کو لے لیا، یہ ناکامی ہے ہماری۔ حضور کی ذات کو چھوڑ کے سب کچھ ہم نے لے لیا، ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کی حد تک اور کلمے کی حد تک ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے۔ ابھی پی ٹی وی کی وساطت سے مسلسل جو ایپیسوڈ یہ بیان کیے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، پوری سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دور حاضر کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت نہیں فرمائی ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک۔ ابھی معیشت کے بارے میں قبلہ حافظ صاحب نے بات چیت کی، ڈاکٹر صاحب نے ذکر خیر کیا، میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں۔ آج آپ دیکھیے کہ موٹیویشنل اسپیکر جتنے نظر آتے ہیں، نوکریاں چھوڑو کاروبار کرو، نوکریاں چھوڑو کاروبار، چھوٹا کرو بڑا کاروبار کرو، بڑا کرو اس سے بڑا کاروبار، ایک کرو دو کاروبار کرو، انٹرپرینیورشپ پہ آؤ۔ یہ مطلب یہ ساری بات ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو نوکری کی ترغیب دی ہے؟ حضور نے فرمایا لسٹ کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت کے اندر ہیں۔ بالکل ایسا ہے، بات ہی ختم ہوگی، اور خود تجارت کر کے بتائی۔ تجارت کر کے بتائی۔ مجھے بتائیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، اگلے دن کہاں گئے تھے؟ بازار، بالکل صحیح، خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا حضرت آپ کہاں گئے؟ تو کہا کہ اگر میں کماؤں گا کھاؤں گا نہیں تو گھر بار، تو کہا پھر ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کا امیر المؤمنین ہے وہ بھی بازار جا کے خرید و فروخت کرنے کے لیے آمادہ ہے اس بات پر۔ مجھے بتائیے کہ ہم قرآن پاک میں سورۃ الدہر کے اندر جو واقعہ موجود ہے حضرت حسنین کریمین کے بیمار ہونے کا اور روزہ رکھنے کا جو پورا منت والا تصور و واقعہ پورا موجود ہے، اس میں کیا ہے کہ 3 دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر کر جو لے کر کے آئے۔ مجھے بتائیں کیا کسی کی مستقل نوکری اختیار کرنے کے لیے وہ گئے تھے؟ آپ تمام چیزیں پڑھتے چلے گئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، اور آپ تمام دیکھتے جائیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور نے تجارت سکھائی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیجئے، پاکستان کی آزادی سے قبل کی، تو مجھے بتائیے اسلام یہاں کیسے پہنچا تھا؟ بتائیے۔ تجارت، عرب تاجری تو آئے تھے یہاں پر، تاجر۔ تو حضور والا بنیادی جو ہمارا معاملہ، ہم نے تجارت کو چھوڑ دیا، ہم نے صحیح معنوں پہ تجارت کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے مسلمانوں کی معیشت ترقی نہیں کر پا رہی ہے۔ تو یہ تجارت کو دیکھ لیں نمبر 1، اور تجارت کے اندر دیانت داری، یہ دوسرا پہلو ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک غلہ فروش کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ غلہ جو ہے وہ گیلا ہے اور جو ہے وہ پانی ہے، تو حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تعلیم و تربیت ہے کہ آپ تجارت کریں، جب معیشت آپ کی مضبوط ہوگی جناب والا تب ہی آپ ترقی کر پائیں گے۔ اگر معیشت مضبوط نہیں ہے، آپ حافظ صاحب ابھی اوپر کے ہاتھ کی بات کر رہے تھے، اللہ معاف فرمائے، ہم سب کا ہاتھ یوں ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ اور آخر میں قاری صاحب کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا
اٹھی چار سو نغمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں، وہ شافع روزے جزا گئے ہیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں، وہ شافع روزے جزا گئے ہیں، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہر طرف اب اجالے اجالے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہر طرف اب اجالے اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں، بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ ناظرین کرام، آخر میں جاتے جاتے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کو آئیڈیل بنا لیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ میرے آئیڈیل ہیں، میں نے زندگی جو انہی کے مطابق گزارنی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کسی سے انسپائر تو ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کسی شاعر سے انسپائر ہوں، کسی ادیب سے متاثر ہوں، کسی عالم دین سے متاثر ہوں، تاریخ کی کسی شخصیت سے، کسی لیڈر سے متاثر ہوں، بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ متاثر ہیں، آپ بالکل متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، بینگ اے مسلم، ہمارے پاس جو آئیڈیلزم کا پیمانہ ہے نا، وہ صرف ایک ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئیڈیلزم شروع ہی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، اور آئیڈیلزم ختم ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا صاحب، آپ کسی شخصیت سے بھی متاثر ہوں، اگر وہ شخصیت آپ کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لے جاتی ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کو در مصطفیٰ سے ڈیویٹ کر دیتی ہے تو پھر اس سے بری کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی صاحب کہ ہم نے مختلف آئیڈیلز تو بنا لیے ہیں، لیکن یہ تمام وہ آئیڈیلز ہیں جو ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر نہیں جاتے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دنیاوی آئیڈیلز بنائے، لیکن اگر آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ ہماری ابتدا اور ہماری انتہا صرف اور صرف سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمیں دنیا میں ترقی حاصل کرنی ہے، ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو آئیڈیل بنانا ہوگا، ہمیں آخرت میں سرخرو ہونا ہے، ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آج جو اقوام مسلمانوں کو ریٹ نہیں کرتی، مسلمانوں کو اہمیت نہیں دیتی، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنا مرکز، اپنا محور، اپنا آئیڈیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بنایا۔ جس دن امت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارا مرکز ہیں، ہمارا محور ہیں، اور یہی ہماری پوری امت کے آئیڈیل ہیں، دیکھیے گا
اس دن سے اصل عروج امت کا شروع ہوگا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.